تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ینگ انڈیا اسکل یونیورسٹی کے بورڈ ممبران سے ملاقات کی۔ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور یونیورسٹی کے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں ینگ انڈیا اسکل یونیورسٹی کے بورڈ ممبران سے ملاقات کی۔ اس موقع پر آئی ٹی منسٹر ڈی سریدھر بابو، یونیورسٹی بورڈ کے چیئرمین آنند ماہی و دیگر بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام دارالسلام میں جمعہ اور ہفتے کو منعقد 2 روزہ جشن رحمت العالمین کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ منتظمین نے شمع محمدی کے پروانوں سے زیادہ تعداد میں شرکت کی خواہش کی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی زیر نگرانی پارٹی دفتر دارالسلام میں جمعہ اور ہفتہ یعنی 20 اور 21 ستمبر کو 2 روزہ جشن رحمت العالمین منعقد ہو رہا ہے۔ 20 ستمبر کو بعد نماز عشاء دارالسلام میں جلسہ رحمت العالمین منعقد ہوگا۔ مہمان مقرر مولانا محمد ہاشم اشرفی کانپوری، شیخ الجامعہ اسلامیہ اشرف المدارس کانپور کے علاوہ مولانا مفتی خلیل احمد، شیخ الجامعہ نظامیہ مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری، مولانا ڈاکٹر احسن بن محمد الحمومی، مولانا ڈاکٹر سید نثار حسین حیدر آغا و دیگر خطاب کریں گے۔ ہفتہ 21 ستمبر کو بعد نماز عشاء دارالسلام میں کل ہند نعتیہ مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے۔ سردار سلیم معتمد شاعرہ ہوں گے۔ اس مشاعرے میں مہمان شعراء منظر بھوپالی، ڈاکٹر جلیل برہان پوری، ڈاکٹر ضیاء عرفان بارہ بنکی، ڈاکٹر انجم افسر ڈنکی، جمیل خیرآبادی و دیگر ممتاز مقامی شعراء اکرام بارگاہ رسالت میں مضموم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ جعفر حسین معراج، رکن اسمبلی یاقوت پورہ و صدر استقبالیہ، اور سید احمد پاشا قادری، معتمد عمومی و سابق ایم ایل اے نے شمع محمدی کے پروانوں سے زیادہ تعداد میں 2 روزہ جشن رحمت العالمین میں شرکت کرنے کی اپیل کی ہے۔ حیدرآباد میں مرکزی میلاد جلوس کے موقع پر پولیس کمشنر سی وی آنند و دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے تاریخی چار مینار کا دورہ کیا۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حیدرآباد میں جمعرات کو مرکزی میلاد جلوس نکالا گیا۔ چونکہ مرکزی میلاد جلوس کا آغاز تاریخی چار مینار کے دامن سے ہوا، پولیس کی جانب سے اس موقع پر وسیع تر انتظامات کیے گئے۔ دریں اثنا حیدرآباد پولیس کمشنر سی وی آنند، ڈی سی پی ساؤتھ زون، ڈی سی پی ساؤتھ ایسٹ زون و دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے تاریخی چار مینار کا دورہ کرتے ہوئے جلوس کے موقع پر کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا، عہدیداروں سے تفصیلات بھی حاصل کی۔ کاغذ نگر میں جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالا گیا۔ علماء اکرام بشمول نوجوانوں اور بچوں کی کثیر تعداد نے جلوس میں شامل ہو کر نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کی صدائیں بلند کی۔ کاغذ نگر کے علماء اکرام کے زیر سرپرستی ایس پی ایم جامع مسجد کمیٹی، عیدگاہ کمیٹی اور میلاد النبی اڈاک کمیٹی کے صدر عبدالقدیر و دیگر کی نگرانی میں جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز ظہر ایس پی ایم جامع مسجد سے نکالا گیا۔ جلوس طیبہ نگر کالونی، اولڈ مدو ہاسپٹل، مسجد قریش سے اور دیگر راستوں سے گزرتا ہوا نماز عصر کے موقع پر دوبارہ ایس پی ایم جامع مسجد کو پہنچ کر ختم ہوا۔ جلوس میں علماء اکرام کے علاوہ نوجوانوں اور بچوں کی کثیر تعداد نے حصہ لیا اور نعرے تکبیر، نعرے رسالت کی صدائیں بلند کی۔ جلوس کے اختتام پر ایس پی ایم جامع مسجد کے امام و خطیب مولانا انتخاب عالم نے کہا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی جا رہی ہے، لیکن ہمیں صرف میلاد منانے کی حد تک محدود نہیں رہنا ہے، بلکہ آقا کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں سنوارنے کی کوشش کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری دنیاوی اور آخرت بھی بہتر ہو سکے۔ جلوس میں ایس پی ایم جامع مسجد کے صدر شیخ حاجی، جنرل سیکرٹری محمود بیگ، حافظ کبیر صابری، صوفی افضل، AIMIM ٹاؤن پریزیڈنٹ عبد المبین، مساجد کے صدور اسرار احمد، متین پاشا و دیگر نے شرکت کی۔
شاد نگر قصبے میں RTC بسوں کی عدم دستیابی پر طلباء نے سڑک پر احتجاج درج کروایا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ شاد نگر قصبے میں RTC بسوں کی عدم دستیابی سے پریشان طلباء نے جمعرات کو سڑک پر احتجاج درج کروایا۔ ان کا کہنا تھا کہ بسیں وقت پر نہیں آ رہی ہے اور ان کے گاؤں میں بسیں دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے اسکول اور کالجز جانے والے طلباء و طالبات کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ احتجاجی طلباء کا کہنا تھا کہ وہ اس سلسلے میں متعلقہ حکام سے بارہا رجوع ہو چکے ہیں اور اپنی پریشانیوں سے واقف کروا چکے ہیں۔ اس کے باوجود بھی RTC کے MD کی جانب سے اور دیگر ذمہ داران کی جانب سے ان کے مسائل کو حل نہیں کیا جا رہا ہے۔ احتجاجی طلباء نے متعلقہ حکام سے ان کے مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے اور بسیں مہیا کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کے زیر اہتمام عظیم الشان پیمانے پر یوم رحمت العالمین اور یوم صحابہ کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے۔ منتظمین نے عامة المسلمین کے بشمول خواتین اور طالبات سے شرکت کی گزارش کی ہے۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی عظیم الشان پیمانے پر یوم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم صحابہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ منتظمین نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گنیش جلوس کے پیش نظر پولیس کی اجازت نہ ملنے پر 75واں یوم رحمت العالمین اور 46ویں یوم صحابہ کو ایک ہفتے بعد یعنی 22 اور 23 ستمبر کو منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 75واں یوم رحمت العالمین اتوار 22 ستمبر کو 9 بجے دن نمائش گراؤنڈ میں عظیم الشان پیمانے پر منایا جائے گا، جبکہ 46واں یوم صحابہ 23 ستمبر بروز پیر کو 8:30 پر چنچل گوڑہ جونیئر کالج گراؤنڈ میں منعقد کیا جائے گا۔ دونوں جلسوں کی نگرانی صدر تنظیم محمد ضیاء الدین نیّر کریں گے۔ ملک کے ممتاز علماء کرام اور دانشوران کے علاوہ مقامی علماء کرام بھی جلسے کو مخاطب کریں گے۔ ذمہ داران نے بتایا کہ دونوں جلسوں میں خواتین کے لیے پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ مہمان مقررین کی تفصیلات کچھ اس طرح سے رہیں گی: مولانا محب اللہ ندوی رکن پارلیمنٹ و امام مجد پارلیمنٹ ہاؤس UP کے علاوہ مولانا ابو طالب رحمانی رکن مسلم پرسنل لا بورڈ، محمد ادیب سابق رکن راجیہ سبھا اور مقامی مقررین مولانا مفتی خلیل احمد، مولانا ڈاکٹر احسان بن الہمومی، حضرت مولانا حسام الدین ثانی، جعفر پاشا امیر ملت اسلامیہ اور وہ دیگر جلسے کو مخاطب کریں گے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے سلائی مشین تقسیم پروگرام میں حصہ لے کر خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم کی۔ تفصیلات کے مطابق صادق سراج کے زیر اہتمام سلائی مشین تقسیم پروگرام منعقد ہوا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور خواتین میں سلائی مشینوں کی تقسیم عمل میں لائی۔ آپ کو بتا دیں کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام چلائے جانے والے تربیتی مراکز کے ذریعے خواتین نے تربیت حاصل کی ہے اور مجلس کے اس اقدام سے ضرورت مند خواتین مستفید ہو رہی ہیں۔ جعفر حسین معراج کے ہاتھوں کل 75 سلائی مشینیں تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر یوتھ لیڈر یاسر عرفات و دیگر موجود تھے۔ آصف آباد ضلع میں تلنگانہ آدرش اسکول کے طلباء اساتذہ کی تقرری کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑکوں پر اتر آئے۔ حکومت سے ان کے مستقبل کو تاریک نہ کرنے اور جلد از جلد اساتذہ کے تقررات کرنے کا مطالبہ کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ آصف آباد ضلع ہیڈ کوارٹر میں تلنگانہ آدرش اسکول کے طلباء نے جمعرات کو شدید احتجاج درج کروایا کیونکہ اساتذہ کی عدم موجودگی کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حال ہی میں 17 اساتذہ کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اور اسکول میں صرف 2 اساتذہ ہی رہ گئے ہیں۔ طلباء نے ایک بڑی ریلی نکالی اور سڑک پر دھرنا منظم کیا۔ 10ویں جماعت میں پڑھنے والے طلباء نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے نہ تو اساتذہ موجود ہیں اور نہ ہی ان کی کلاسز لی جا رہی ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب امتحانات قریب ہیں انہیں تعلیم نہیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر ان کی کلاسز نہیں لی جائیں گی تو وہ امتحانات میں کس طرح سے
کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ متعلقہ حکام سے اس سلسلے میں پہل کرنے اور اساتذہ کا جلد از جلد تقرر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 10ویں جماعت کے طلباء نے حکومت سے یہ مانگ کی ہے کہ وہ ان کے مستقبل کو تاریک نہ کریں اور جلد از جلد اساتذہ کے تقرر کو یقینی بنائیں۔ طلباء کے تقریباً 2 گھنٹے تک سڑک پر احتجاج کرنے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ٹریفک جام دیکھا گیا۔ ریاست تلنگانہ کے محبوب آباد ضلع میں 9ویں جماعت کی طالبہ کو ایک نازیبا پیغام بھیجنے والے وارڈن کو طالبہ کے والدین اور رشتہ داروں نے بری طرح سے زد-و-کوب کیا۔ انتظامیہ سے وارڈن کو برطرف کرنے کی بھی مانگ کی۔ ذرائع نے بتایا کہ محبوب آباد کے گادے رکما ریڈی پرائیویٹ اسکول کے ہاسٹل میں رہنے والی 9ویں جماعت کی طالبہ 3 دن کی چھٹی ہونے پر اپنے گھر گئی تھی۔ طالبہ نے وارڈن سے ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے بات چیت کی تھی۔ اس دوران وارڈن کی جانب سے لڑکی کو فحش پیغام بھیجا گیا۔ وارڈن کی حرکت سے حیران لڑکی نے اپنے والدین کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ بتایا گیا ہے کہ طالبہ کے اہل خانہ اسکول انتظامیہ سے رجوع ہوئے اور اس کے خلاف شکایت درج کرواتے ہوئے وارڈن کو فوری طور پر برطرف کرنے کا مطالبہ کیا۔ دریں اثنا اسکول کے احاطے میں وارڈن نظر آنے پر طالبہ کے والدین اور رشتہ دار اس پر ٹوٹ پڑے اور بری طرح سے اس کی پٹائی کر دی۔ ابراہیم پٹنم کے کانگریس ایم ایل اے مال ریڈی رنگا ریڈی پر تالاب کے قریب رشتہ داروں کی زمینوں کے تحفظ کے لیے پل کا نقشہ تبدیل کرنے کا الزام۔ کسانوں نے ایم ایل اے کے حامیوں کی جانب سے انہیں دھمکیاں دیے جانے کا انکشاف کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ابراہیم پٹنم کے ایم ایل اے مال ریڈی رنگا ریڈی کے آبائی گاؤں تھرور میں تالاب کے قریب ان کے رشتہ داروں کی اراضیات کے تحفظ کے لیے پل کا نقشہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کسانوں نے بتایا کہ حکام نے وہاں پر کھدائی کی ہے، جس کی وجہ سے سیلاب کا پانی ان کے کھیتوں میں پہنچ رہا ہے اور ان کی فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ کسانوں نے اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے پر ناراضگی کا اظہار کرنے پر ایم ایل اے کے پیروکار اور ایم ایل اے کے داماد انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ایس سی زمرے کی درجہ بندی کے سلسلے میں سابق وزیر چندر شیکھر نے سیتا اکا اور پونم پربھاکر سے ملاقات کی۔ ذرائع نے بتایا کہ سال 2011 کی آبادی کے مطابق ایس سی زمرے کی درجہ بندی کرنے کی درخواست لے کر سابق وزیر چندر شیکھر، ستیش مادیگا، میری مادیگا، ورا پرساد نے ایس سی کمیٹی کے اراکین وزراء سیتا اکا اور پونم پربھاکر سے ملاقات کی۔ ان قائدین نے وزراء سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ ایس سی کی درجہ بندی کروانے کے لیے اقدامات کریں۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر مرکزی میلاد جلوس نکالا گیا۔ شرکاء نے سبز پرچم لہراتے ہوئے میلاد کی خوشیاں منائی۔ پولیس کی جانب سے وسیع تر اقدامات کیے گئے تھے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے زیر اہتمام مرکزی میلاد جلوس جمعرات 18 ستمبر کو تاریخی مکہ مسجد سے نکالا گیا۔ سید احمد پاشا قادری معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے سبز جھنڈی دکھا کر جلوس کو روانہ کیا۔ مرکزی میلاد جلوس چار مینار، گلزار ہاؤس، پتھر گٹی، مدینہ بلڈنگ، نیا پل، سالار جنگ میوزیم، دارالشفا چوراہا، پرانی حویلی، منڈی میرالم، اعتبار چوک، کوٹلہ عالیجا اور بی بی بازار سے گزرتا ہوا والٹا چوراہا پہنچ کر ختم ہوا۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کی جانب سے محکمہ پولیس اور دیگر محکمہ جات کی جانب سے اس سلسلے میں تمام تر تیاریاں کی گئی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ تاریخی مکہ مسجد سے جلوس گزرنے کے پورے راستوں پر تقریباً 19 خیر مقدمی اسٹیج بھی لگائے گئے تھے۔ علماء و مشائخین کی بڑی تعداد اور عاشقان رسول کی کثیر تعداد نے جلوس میں شرکت کی۔ دوسری جانب شہر کے کئی علاقوں سے چھوٹے جلوس نکالے گئے جو کہ مرکزی جلوس میں شامل ہو گئے۔ مرکزی میلاد جلوس کے ضمن میں پولیس کی جانب سے ٹریفک تحدیدات بھی عائد کی گئی تھی۔ تلنگانہ میں بجلی مہیا کروانے والی کمپنیوں نے 1 ارب روپے کا خسارہ ہونے کا انکشاف کرتے ہوئے برقی بلز میں اضافہ کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان چھوتی جا رہی ہیں۔ نمک ہو، دالیں ہوں، سبزیاں ہوں یا پھر تیل ہو، سب کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور عام آدمی کے لیے
مشکلات بڑھ رہی ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ تلنگانہ میں برقی صارفین پر ایک اور بوجھ پڑے گا۔ جلد ہی بجلی کے نرخ میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ تلنگانہ الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنیز نے حکومت سے ریاست میں برقی چارجز پر نظر ثانی کرنے کی درخواست کی ہے۔ مالی سال 2024-25 کی سالانہ آمدنی پر مشتمل رپورٹ تلنگانہ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کونسل کو پیش کی گئی ہے۔ ڈسکام کی جانب سے تینوں زمروں میں برقی چارجز پر نظر ثانی کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے۔ تلنگانہ میں جنوبی اور شمالی ڈسکامز نے اس سال اپنی آمدنی اور اخراجات کے درمیان کمی کا انکشاف کیا ہے۔ ڈسکام نے 14,222 کروڑ روپے کے خسارے کا تخمینہ لگایا ہے اور ریاستی حکومت سے کہا ہے کہ وہ کل خسارے کی رقم میں سے 13,022 کروڑ روپے سالانہ بجٹ کے ذریعے فراہم کریں اور بقایا 1,200 کروڑ روپے کے خسارے کو چارجز کی نظر ثانی سے پورا کریں۔ شہر حیدرآباد میں ایکسائز پولیس نے انجینئرنگ کے 3 طالب علموں کو منشیات فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ایکسائز ڈی ٹی ایف پولیس نے 3 نوجوانوں کو منشیات فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ نوجوانوں نے آسانی سے پیسہ کمانے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ وہ جوبلی ہلز کے مادھا پور روڈ نمبر 37 پر منشیات فروخت کر رہے تھے کہ پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ ان کے قبضے سے ایک موٹر سائیکل اور 70,000 روپے کی منشیات ضبط کی گئی ہیں، جس میں 30 LSD کی گولیاں بھی شامل ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ انجینئرنگ کے یہ طالب علم چنئی سے منشیات خرید رہے تھے اور اسے حیدرآباد میں لا کر فروخت کر رہے تھے۔ دہلی کے شانتی ون علاقے میں ایک کار بے قابو ہو کر حادثے کا شکار ہو گئی۔ دہلی یونیورسٹی کے 4 طلبہ سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ دہلی یونیورسٹی کے 4 طلبہ سالگرہ منا کر گروگرام سے واپس لوٹ رہے تھے کہ شانتی ون علاقے میں ان کی کار کو حادثہ پیش آیا۔ طلبہ سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ ابتدائی تفتیش سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ڈرائیور نے اپنے موبائل فون پر گانا بدلنے کی کوشش کی۔ اس دوران وہ گاڑی پر سے کنٹرول کھو بیٹھا اور گاڑی ایک سائیڈ ریلنگ سے ٹکرا گئی، جس سے شدید نقصان ہوا۔ اطلاع ملنے پر دہلی پولیس کے اہلکار موقع پر پہنچے اور اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر کارروائی کا آغاز کیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ بن محمد سلمان نے واضح کیا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی مجلس شورا کے سالانہ اجلاس سے اپنے والد خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان عبدالعزیز کی جانب سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ فلسطینی قوم کے خلاف اسرائیل کے سنگین حملوں کی وہ شدید مذمت کرتے ہیں۔ مسئلہ فلسطین سعودی عرب کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کے وہ شکر گزار ہیں۔ سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام کی کوششوں کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے۔ سابق وزیر و ریاست کی اصل اپوزیشن BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے کانگریس پارٹی کو 10 نومبر سے پہلے BC مردم شماری کروانے کی مہلت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاماریڈی میں کیے گئے اعلان کے مطابق BC مردم شماری کو یقینی بنایا جائے اور صرف باتوں پر توجہ نہ دی جائے۔ محکمہ انسداد رشوت ستانی کے عہدیداروں نے ڈسٹرکٹ ہارٹیکلچر اینڈ سیریکلچر آفیسر بھدرادری کوتاگوڑم کے ستیہ نارائنا کو 1,14,000 روپے رشوت کی رقم طلب و قبول کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ ان کو انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ کلکٹریٹ میں اس وقت رشوت کی رقم لیتے ہوئے پکڑ لیا گیا جب وہ ایک سرکاری کام کے سلسلے میں شکایت کنندہ سے رشوت کی رقم طلب اور قبول کر رہے تھے۔ سائبر دھوکے بازوں نے LNT میٹرو ریل حیدرآباد کے ایکس اکاؤنٹ کو ہیک کر لیا۔ جمعرات کی صبح یہ اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا۔ اس اکاؤنٹ کے تقریباً 37,000 فالوورز ہیں۔ اس سلسلے میں کمپنی نے یہ اطلاع دی ہے۔ کمپنی نے عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ تاحکم ثانی کوئی بھی پوسٹ اس اکاؤنٹ کے لیے نہ کرے اور کسی بھی لنک کو کلک نہ کرے۔
बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में कल एक घर में पटाखों के ज़ख़ीरे में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक ही ख़ानदान के 7 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। धमाका इस कदर शदीद था कि मकान का छत मुनहदम हो गया और दीवारों को नुकसान पहुंचा। आसपास के मकानात को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस और मुकामी ज़राए के मुताबिक किशन नगर इलाके में वसीम नामी शख्स अपने अरकान ख़ानदान के साथ रहता है। बताया गया कि यहाँ छोटे पटाखे तैयार किए जाते थे। कल शाम शुबा किया जा रहा है कि पटाखों की तैयारी के दौरान अचानक धमाका हुआ, जिसकी वजह से स्टोर में रखा हुआ बारूद फट पड़ा। धमाके की शिद्दत से मकान की छत और दीवारों को भी नुकसान पहुंचा। साबिक वजीर KTR ने किसानों के मुकम्मल खर्चात की माफ़ी के मुतालबे पर चलो प्रजा भवन प्रोग्राम के लिए जाने वाले किसानों को हिरासत में लेने की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि कल रात से ही किसानों और किसानों के कायदीन को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जा रहा है। इन गिरफ्तारियों से किसानों के ख़ानदानों में तशवीश देखी जा रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बुलडोज़र कार्रवाई पर पाबंदी एक बेहतर फ़ैसला है। उन्होंने दारुस्सलाम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के रहनुमायाना खतूत का इंतज़ार कर रहे हैं। भद्राचलम मंदिर के चीफ पुजारी P सीतारामन जुलूचारी और उनके बेटे तिरुमला वेंकट सीताराम को जहेज़ और जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात के बाद मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तली का ऐलान कल शब भद्राद्री देवस्थानम के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर L रमना ने किया। ये कार्रवाई आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी ज़िले के तावेलपल्ली गोडम में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बाद हुई है, जिसमें इन दोनों पर जहेज़ हरासानी का इल्ज़ाम लगाया गया है। नारायणपेट में कशीदगी देखी गई क्योंकि मिलादुन्नबी के मौके पर झंडियां लगाने के मसले पर दो फ़िरक़ों के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो गया। मुस्लिम नौजवान ओल्ड बस स्टैंड जंक्शन के करीब कल शाम में मिलादुन्नबी के सिलसिले में झंडियां लगा रहे थे कि दूसरे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अफराद ने इस पर एतराज़ किया और इन झंडियों को निकाल कर सड़क पर फेंक दिया। इस मसले पर दोनों तबक़ात में बहस व तकरार हो गई और दोनों तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद वहाँ जमा हो गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने हल्का सा लाठीचार्ज करते हुए सूरत हाल को काबू में किया। पुलिस की भारी जमीयत को वहां तैनात कर दिया गया है। बीजेपी के मलून रुकन असम्बली राजा सिंह ने कहा है कि कर्नाटक के बागलकोट में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के मौके पर न आने की हिदायत देते हुए कर्नाटक की पुलिस ने इसे नोटिस दी है। इसने एक वीडियो प्याम में कहा कि 3 माह तक कर्नाटक में उसके दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है। किसानों के मुकम्मल खर्चात की माफ़ी का मुतालबा करते हुए चलो प्रजा भवन एहतजाज को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए कई किसानों को हिरासत में ले लिया। किसानों ने पुलिस के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। हैदरा का अगला निशाना लेक व्यू अपार्टमेंट्स हैं। हैदरा इन लेक व्यूज़ की तहकीकात कर रहा है जो तालाबों की अराजी पर बनाए गए हैं। ऐसी कंपनियां जो तालाबों की अराजी पर गैर मजाज कब्ज़ों की तरदीद कर रही हैं, इन कंपनियों को हैदरा पुराने दस्तावेज़ात और नक्शे पेश कर रहा है। नलगुंडा के देवरकुंडा अखिलियती गुरुकुल स्कूल से लापता 3 तलबा का पता चल गया। इन तलबा की गुमशुदगी की शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस से की थी। इस वाक़े से उनके वालिदैन में भी तशवीश की लहर दौड़ गई थी। पुलिस ने इस शिकायत की बुनियाद पर CCTV फुटेज की बुनियाद पर इन बच्चों का इब्राहिमपट्टनम में पता चलाया। बाद इन बच्चों को उनके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। रियासती वजीर सीतक्का ने इल्ज़ाम लगाया कि सियासत में BJP और BRS एक ही तरह हैं। उन्होंने कहा कि BJP राहुल गांधी को निशाना बनाती है तो BRS राजीव गांधी के मुजस्सिमे को निशाना बनाती है। उन्होंने ऐलान किया कि तेलंगाना दिल्ली का मुजस्सिमा सेक्रेटेरिएट में नस्ब किया जाएगा। बेरूत और लेबनान के कई दीगर हिस्सों में चारशंबे को धमाके हुए, जहां एक दिन पहले भी इलेक्ट्रिक आलात के जरिए धमाके किए गए थे। हिजबुल्लाह के ओहदेदारों और सरकारी मीडिया में कहा गया कि एक दिन पहले सैकड़ों पेजर्स में धमाके के एक दिन बाद वाकी टॉकी और शमसी तवानाई से चलने वाले आलात को निशाना बनाया गया। वजारत सेहत ने बताया कि ताज़ा धमाकों में कम से कम 14 अफराद हलाक और 450 अफराद ज़ख्मी हो गए। बेरूत में जनाजे के मुकाम पर कई धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। हिजबुल्लाह के 3 अरकान और एक बच्चे के जनाजे में ये हमला किया गया। प्रजा भवन के करीब एक मरतबा फिर लोहे की बाड़ लगा दी गई। कर्ज की मुकम्मल माफ़ी का मुतालबा करते हुए किसानों के चलो प्रजा भवन एहतजाज के पेश नज़र
प्रजा भवन के करीब ये बाड़ लगा दी गई। डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मिश्रा ने कहा है कि मिलाद जुलूस के सिलसिले में मुनासिब इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तमाम को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने पुरअमन तौर पर जुलूस निकालने की ख्वाहिश की। साथ ही उन्होंने जुलूस में शामिल नौजवानों से दरख्वास्त की कि वो कोई ख़तरनाक हरकतें ना करें जिससे उनको खुद को नुकसान पहुँचे। मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील से पहले यौम आज़ादी तेलंगाना की हामी जमातों ने अब तेलंगाना की तश्कील के बाद यौम आज़ादी तेलंगाना मनाने से गुरेज किया है। उन्होंने कहा कि ये जमातें मजलिस से खौफज़दा हैं। इस दिन का एहतमाम करना चाहिए ताकि आवाम को तेलंगाना की हकीकत मालूम हो सके। मंचरियाल में TBGKS के कायद की गैर मजाज इमारत को मुनहदम कर दिया गया। नासपुर में सरकारी अराजी पर कब्जा करते हुए गैर मजाज तौर पर यह इमारत तामीर करवाई गई थी। हिंदुस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है और अफगानिस्तान में इस्तेहकाम व अमन को बरकरार रखने के लिए इलाकाई व बैनुल-अक़वामी कोशिशों में सरगर्म अमल है। हिंदुस्तान ने इंसदाद मुनशियात और खानगी शोबे को सरगर्म करने के लिए अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के माविन मिशन के 2 वर्किंग ग्रुप्स में भी शमूलियत इख्तियार की है। अफगानिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 3 माही इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे ने ये बात कही। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।